السلام علیکم لسنرز، آئیے پراسرار اور خوفناک واقعات سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ انسان بھی بہت عجیب شے ہے، اپنے علم پر اتنا نازا رہتا ہے مگر حقیقت میں اسے آنے والے کل تک کا علم نہیں ہوتا۔ لاج کی پیشانی پر آئے بال اس نے نہایت ملائمت سے پیچھے ہٹائے اور ساتھی اور کھڑا ہوا، بازوؤں کو ساکت کیے۔ اس کا رخ اب باہر کی طرف تھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے مڑ کر دوبارہ لاج کی طرف دیکھا۔ گہری نیلی آنکھیں جھپکنے سے آ رہی تھیں، زندگی ان آنکھوں میں ناپید تھی۔ پل بھر لاج کو دیکھنے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ نگہت ماسی، ناشتہ لے آؤ، رات بھی کچھ کھائے پیے بغیر سو گئی تھی میں۔ سویرے تڑکے لاج ٹیبل بجاتے ہوئے بولی۔ کھانے کا تو پتہ نہیں مگر پینے کا تو سفید جھوٹ مت بولو۔ ایزابیل کرسی گھسیٹ کر جمائی لیتے ہوئے آ بیٹھی۔ بس کرو میری ازل کی دشمن، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ مما دیکھیں اس کو، لاج تنک کر بولی۔ صبح بحث مت کرو تم دونوں۔ مما نے دونوں کو گھڑکا اور ساتھی اور اسکواش کے 2 گلاس بھر کر ان کے سامنے رکھے۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ایزابیل ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھی اور تیزی سے اندر کمروں کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی لاج نے کندھے اچکا کر اسکواش کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ مما اس کے لیے سلائس پر جام لگانے لگیں۔ ابھی سلائس پلیٹ میں رکھا ہی تھا کہ کسی نے ڈائننگ ٹیبل کے عین بیچ میں گلاس پٹکا۔ سب کی نظریں دودھ کے خالی اس گلاس پر تھیں جسے ایزابیل نے لا کر ٹیبل پر پٹکا تھا۔ لاج بیٹا، اگر پی لیا تھا تو اس میں جھوٹ بول کر ایزابیل کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں تم دونوں کا کیا بنے گا۔ غلطی ہو گئی میرے سے جو ایک ہی گھر میں دونوں بہنوں کی منگنی کر دی۔ پتہ نہیں مسز صدیقی کا کیا حال ہوگا۔ مما نے اخبار پڑھتے ہوئے گلاسز کے شیشے میں سے انہیں گھورا۔ سبھی خاموشی سے دوبارہ ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئے مگر آملیٹ توڑتے راج کے ہاتھ بالکل بے جان تھے اور اس کی سوالیہ نظریں گلاس پر جمی تھیں۔ عموماً منہ سے گلاس لگا کر پیا جائے تو سارا دودھ ایک سائڈ پر آتا ہے اور اسی ایک سائڈ پر نشان بھی بنتا ہے، مگر یہ دودھ تو جیسے درمیان سے پیا گیا تھا۔ گلاس بالکل ایسے خالی تھا جیسے بارش نہ آنے کے سبب گاؤں کا حوض آہستہ آہستہ نیچے اترتا جاتا ہے۔ دودھ پیا کس نے تھا اور کس انداز میں پیا تھا، وہ سوچوں میں محو تھی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ تیز گرمی کی حدت تارکول کی سڑک کو ناقابل برداشت بنا رہی تھی۔ سڑک کی گرمی جوتوں کی رکاوٹ کو پار کرتی ہوئی اس کے پیروں تک پہنچ رہی تھی۔ آسمان سے آگ برساتا سورج اس کے دماغ کا کام تمام کر رہا تھا۔ اب تو اس میں چلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ سڑک کے کنارے لگے پیڑ کے سائے میں سانس لینے کو رکی۔ شولڈر بیگ کی زپ کھول کر اس میں سے پانی کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی۔ اتنے میں اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ ایزابیل کا میسج تھا، اس کے لیٹ ہونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ پانی پی کر اس نے جوابی پیغام ٹائپ کرنا شروع کیا۔ کالج بس چھوٹ گئی تھی آج بھری دوپہر میں، دوسری بس کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے پیدل چل پڑی۔ راستے میں ہوں، بس آنے والی ہوں۔ میسج ٹائپ کر کے اس نے موبائل واپس شولڈر بیگ میں رکھا اور درخت سے ٹیک لگا کر سستانے کی غرض سے آنکھیں موند لیں۔ جون کی گرمی میں پیدل چلنے کی وجہ سے اس کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد اس نے جو ہی اٹھ کر چلنا چاہا تو دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کالے رنگ کا ایک خوفناک ناگ اس کے دونوں پیروں کے گرد بل دے کر انہیں اپنے شکنجے میں کسے بیٹھا تھا۔ بوکھلاہٹ میں اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر واپس زمین پر گر گئی۔ دھیرے دھیرے سانپ نے اپنا دائرہ پھیلانا شروع کیا۔ اب وہ اس کے پیروں کو کراس کرتا ہوا پنڈلیوں تک آ رہا تھا۔ لاج کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔ دفعتاً ہی موسم نے اپنا رخ بدلا۔ تیز دھوپ کی جگہ ہلکی بدلی نے لے لی مگر اتنا خوشگوار موسم اس کے لیے موت کا سامان تیار کر رہا تھا۔ سانپ اپنا گھیرا وسیع کرتا ہوا اب اس کی گردن تک آن پہنچا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں، زبان بھی دوہری ہو کر
اپنا دہانا چھوڑ رہی تھی۔ اس وقت اگر کوئی دیکھتا تو وہ لاج کو ایک ناگن ہی سمجھتا، کیونکہ سانپ نے اسے پیر سے لے کر گردن تک اپنے سیاہ وجود کے گھیرے میں لپیٹ رکھا تھا۔ صرف اس کا چہرہ باہر تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ملک الموت اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ اپنی زندگی کے گزارے سارے پل کسی فلم کی طرح ایک ایک کر کے اس کی ابلتی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کی اتھل پتھل ہوتی سانسیں دم توڑنے لگیں جب اچانک ہی کسی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایزابیل دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے پاس آخری راستہ یہی تھپڑ تھا تمہیں جگانے کا، بہت جھنجھوڑا مگر تم ہوش میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ اف، تو یعنی وہ سب خواب؟ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانس ابھی بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ جی میڈم، کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا آپ نے، ورنہ بغیر خواب کے تو سوتے میں یوں کوئی پاگل ہی ڈر سکتا ہے۔ ایزابیل اب جا کر واپس اپنے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ ان دونوں بہنوں کی معمولی نوک جھوک کی طرح ان میں بھی پیار بھری لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ لاج بیڈ پر نیم تراسی ہو کر بیٹھ گئی اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ ابھی اس نے پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ نیچے سے دل خراش چیخ کی آواز آئی۔ ان کا کمرہ سیکنڈ فلور پر تھا۔ یہ تو نکھت ماسی کی چیخ ہے، خدا خیر کرے۔ ایزابیل نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سیدھا نیچے کی سمت دوڑ پڑی۔ لاج بھی اس کی تقلید میں گلاس رکھتے ہی سیدھا نیچے بھاگی۔ نیچے مما بھی نائٹ گاؤن میں ملبوس حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ نگہت ماسی کے چہرے پر بھی ہوائیاں سی اڑی ہوئی تھیں اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ کچن میں ماسی میری گرین ٹی بنانے گئی تو وہاں اچانک ایک عجیب و غریب سانپ نکل آیا۔ بہت مشکل سے ماسی وہاں سے بھاگی۔ اب اشرف مالی کو ڈھونڈا ہے تو نہ جانے کہاں بھاگ گیا وہ سانپ۔ ایزابیل اور لاج کو مما نے حقیقت سے آگاہ کیا۔ سانپ؟ لاج کی بھوری آنکھوں میں وحشت کے سائے ابھرنے لگے اور اسے اپنا ابھی چند ساعتوں قبل دیکھا جانے والا خواب یاد آنے لگا۔ بی بی، ہر طرف دیکھ لیا ہے، سانپ کہیں نہیں ہے، شاید لان میں کہیں چھپ گیا ہو۔ اب رات میں ان مصنوعی روشنیوں سے تو نہیں ڈھونڈا جا سکتا نا۔ اشرف مالی لکڑی کا بڑا سا ڈنڈا تھامے اندر داخل ہوا۔ عین اسی لمحے لاؤنج میں موجود صوفے کے نیچے سے تیز پھنکار کی آواز آئی۔ سبھی نے بجلی کسی تیزی سے اس سمت میں دیکھا، مگر اشرف مالی نے کچھ زیادہ ہی تیزی دکھائی اور صوفے کے نیچے جھک کر سانپ پر وہیں حملہ کرنے لگا۔ لاج اور ایزابیل اوپر بھاگو، مما نے سرعت سے کہا اور سیڑھیوں کی سمت بڑھی۔ ایزابیل بھی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ سانپ حملے سے بوکھلا کر اب صوفے کے نیچے سے باہر آ چکا تھا۔ نکہت ماسی تو سب سے پہلے سیڑھیاں عبور کر کے اوپری منزل پر پہنچ بھی گئی تھی۔ سب سے آخر میں لاج تھی۔ اس نے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مڑ کر واپس سانپ کو دیکھا کہ کہیں اس کے آس پاس تو نہیں پہنچ گیا۔ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ اسے جہاں سے خوف آتا ہے وہ اسی سمت میں بار بار دیکھتا ہے۔ اپنا دھیان وہ خوف والی سمت سے ہرگز نہیں ہٹا سکتا۔ لاج کا بھی یہی حال تھا۔ بچپن میں سیانوں سے سنا تھا کہ مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، آدمی پتھر کا ہو جاتا ہے۔ لاج کو بھی مڑ کر دیکھنا کافی مہنگا پڑ گیا۔ ایزابیل، مما اور نگہت ماسی کی لاکھ آوازوں اور پکارنے کے باوجود وہ اپنا قدم دوسری سیڑھی پر نہ رکھ سکی اور وہیں جامد ہو کر رہ گئی۔ کن کھجورے کی مماثلت رکھنے والا یہ بے انتہا لمبا سانپ عین اس کے خواب والے سانپ جیسا تھا۔ وہ یہی تو تھا جس نے خواب میں اس کے وجود کے گرد گھیرا کر کے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ اوپر جائیں۔ سانپ پہ لکڑی کے ڈنڈے سے پے در پہ ناکام وار کرتے ہوئے اشرف نے لاج کو اوپر جانے کا کہا، کیونکہ اپنی جان بچاتا ہوا سانپ کبھی بھی کسی کو بھی ڈس سکتا ہے۔ لاج کی طرف دیکھنے کی یہی پل بھر کی بھول اشرف سے ہوئی تھی اور آن کی آن میں سانپ یہ جا وہ جا۔ بعد میں گھنٹوں اشرف اسے ڈھونڈتا رہا مگر نتیجہ ندارد۔ یہ رات ان سب نے جاگ کر گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے ماہر سپیروں کو فون کر دیے گئے۔ اتنا خطرناک سانپ ابھی بھی
گھر کے کسی کونے میں دبکا ہوا تھا، اسی لیے مما اس گھر میں سانپ کی عدم موجودگی کے لیے ماہر سپیروں کی تصدیق چاہتی تھیں۔ دوپہر 12 بجے کے قریب چند ماہر ترین سپیرے ان کے گھر موجود تھے۔ ان کے حلیوں سے ہی وہ کافی غیر معمولی لگ رہے تھے، جیسے ناکامی نے کبھی ان کا منہ نہ دیکھا ہو۔ میرا نام رام پال ہے بی بی، میں دستانے کے بغیر جھپٹ کر سانپ کی گردن دبوچ لیتا ہوں۔ زہریلے سے زہریلا سانپ کبوتر کی طرح میری آہنی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ رام پال نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر دکھائی۔ مجھے بابا گیدر سنگھی کے نام سے جانتے ہیں سب لوگ۔ یہ میرا تھیلا ہے۔ اس نے پیراشوٹ کی طرح ایک تھیلا ان سب کے سامنے کیا۔ اس کے اندر پلاسٹک لگا ہوا ہے۔ سانپ چاہے بھی تو اپنا زہر نہیں پھیلا سکتا اور اس تھیلے میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ بابا گیدر سنگھی نے اپنی زرد آنکھوں میں وحشت لاتے ہوئے کہا۔ باقی 2-3 سپیروں نے بھی اپنے اپنے خواص گنوائے۔ کسی طور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اگر سانپ اس گھر میں موجود ہے تو بچ کر جا پائے گا۔ سانپ پکڑنے کے لیے ہمیں ظہر کے وقت کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ جیسا کہ میرے دوسرے سپیرے بھائی جانتے ہیں کہ شدید دھوپ میں سانپ کی حس کام نہیں کرتی۔ ان کی حس کافی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ دھوپ کی حدت برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ایک نوعمر سپیرا تھا، ضرور خاندانی سپیرا ہوگا اور اپنے بڑوں سے یہ علم سیکھتے ہی اور دورے بلوغت میں قدم رکھتے ہی اپنا کام سنبھال لیا تھا۔ آپ کے گھر میں کہیں کوئی ایسا ڈھلوان تو نہیں جہاں پانی کھڑا ہوا ہو؟ کیونکہ ایسی جگہ سے سانپ کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بابا گیدر سنگھی کے استفسار پر مما نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ظہر کی اذانیں فضا میں بلند ہونے لگیں۔ تمام سپیروں نے اپنا ساز و سامان سنبھال لیا اور پورے گھر میں پھیل گئے۔ اذانوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی بین کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ ایک خوف اور اصرار کا سا سما بن چکا تھا۔ ایزابیل کا خوف سپیروں کی موجودگی میں بالکل ختم ہو چکا تھا، جیسے مرغی کے پروں میں چھپ کر اپنی ننھی گردن باہر نکال کر چوزا دور بیٹھی بلی کو اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے بغیر کسی خوف کے تکتا رہتا ہے۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں مرغی اسے بچا لے گی۔ بالکل ایسے ہی ایزابیل کو یقین تھا کہ اتنے ماہر سپیروں کے ہوتے ہوئے سانپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیچڑ سے گندے ہوئے بالوں والے رام پال نے اپنے سر پر دھاری دار کپڑے کی پگڑی پہن رکھی تھی اور گلے میں سپیروں کا مخصوص بین اور مالائیں جھول رہی تھیں۔ اس کے کندھے پر لٹکتی جھولی میں لازماً سانپوں کی پٹاریاں ہوں گی۔ فضا میں بین کی مدھر دھن رقص کر رہی تھی۔ سبھی کی نظریں متلاشی تھیں۔ بین کی سحر انگیز دھن تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ بالآخر انہیں وہ نظر آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ سانپ اب مقابلے کے لیے عین تیار تھا۔ اپنا چوڑا سا پھن پھیلائے ننھی ننھی آنکھوں سے وہ باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ سانپ کی نظر آتے ہی بین کی آوازوں میں تیزی آ گئی۔ تمام سپیروں کے گال کسی غبارے کی طرح پھولے ہوئے تھے۔ وہ بین کو آواز کی لے پر گھما رہے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر سانپ مکمل ہوش و حواس میں کھڑا تھا۔ بین بجاتے ہوئے سپیروں کی آنکھوں میں اب سوال جنم لے رہے تھے کہ آخر یہ سانپ مست ہو کر قابو کیوں نہیں آ رہا؟ ریلنگ پر ہاتھ سختی سے جمائے کھڑی لاج کی آنکھوں میں اب حیرت کے ہلکورے ابھر رہے تھے۔ یہ سانپ ہو اس کے خواب میں آنے والے سانپ جیسا تھا۔ اتنی مماثلت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ورتا حیرت میں گم تھی۔ بین بجانے کی کوشش بے سود جا رہی تھی، کیونکہ نہ تو سانپ جھوم رہا تھا اور نہ کسی طرح ہتھیار ڈالنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر رام پال نامی سپیرا آگے بڑھنے لگا۔ وہ بین بجاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے قدموں کو سانپ کی جانب بڑھائے جا رہا تھا۔ اب اس کے اور سانپ کے بیچ کچھ ہی انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا جب رام پال نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کو قابو کرنا چاہا، مگر عین اسی لمحے سانپ کا چوڑا پھن تیزی سے حرکت میں آ کر جھکا اور رام پال کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا زہر چھوڑ دیا۔ بین رام پال کے ہاتھوں سے گر گئی اور وہ بے سود ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ بین کی آوازیں
اب تھم گئی تھیں، کیونکہ باقی سپیرے بھی بین چھوڑ کر رامپال کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ ایزابیل، نگہت، ماسی اور مما بھی تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھیں۔ سانپ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا، جیسے کسی نے منتر پڑھ کر اسے اڑن چھو کر دیا ہو۔ لاج بھی آخری سیڑھی سے اتر کر اب رامپال کے پاس آ گئی تھی۔ رامپال کی آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگی تھیں۔ اتنا زہریلا سانپ! نوعمر سپیرا جیسے کچھ جان سا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رامپال کا ہاتھ پگھلنے لگا، جیسے تیز آگ پر رکھ دیا ہو۔ تمام سپیروں کے ہوش اڑ گئے، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ رامپال کا ہاتھ تیزی سے گل رہا تھا، اس کے ہاتھ کی جلد پگھل پگھل کر ہڈی سے نیچے گر رہی تھی۔ سنگچور! وحشت سے پھٹتی آنکھوں کے ساتھ رامپال نے ٹوٹے ٹوٹے فقرے ادا کیے اور اس کی گردن ایک سمت کو لڑک گئی۔ لاج اور ایزابیل ایک دم چیخنے لگیں۔ رامپال کی لاش لگ بھی تو اتنی خوفناک رہی تھی، سارا جسم صحیح سلامت مگر ہاتھ استخوانی روپ دھار چکا تھا۔ سپیرے اب اس کے بے جان وجود کو اٹھا رہے تھے اور فرش پر پگھلی ہوئی اس کی جلد کسی پگھلی ہوئی موم بتی کی طرح لگ رہی تھی۔ اب اس گھر میں پہلے سے بڑھ کر خوف کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ جانے والے سپیروں نے مڑ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مما کے بار بار پوچھنے کے باوجود کسی سپیرے نے بھی لفظ سنگچور کے بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کی تھی۔ مما بھی تھک ہار کر اب بیٹھ گئی تھیں اور یہ گمان کر لیا تھا کہ شاید سپیرے رامپال کی جان لینے کے بعد سانپ ادھر کا رخ نہ کرے، مگر پھر بھی اس گھر میں خوف کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی کسی کمرے میں ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے وقت کی دھول نے اس پراسرار واقعے پر گرد جما دی اور دھیرے دھیرے یہ واقعہ سب کے ذہنوں سے مٹتا چلا گیا اور سب کچھ بالکل پہلے جیسا ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کے سمے بھی ماحول پر دن کے اجالے چمک رہے تھے۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہرے، پیلے، سبز اور اورنج کلر کے دیدہ سیب کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں یہاں سے وہاں تتلیوں کی طرح پھر رہی تھیں۔ ایک کونے میں ڈھولک کی تھاپ پر رقص جاری تھا۔ بل کھاتی اونچی سیڑھیوں کی ریلنگ لال تازہ گلاب کی لڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ایک معطر قسم کی خوشبو دل و دماغ کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر دوسرے فلور پر اس کمرے کے داخلی دروازے کی تو پھولوں سے کچھ زیادہ ہی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ کمرہ جتنا باہر سے خوبصورت لگ رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوابناک معلوم ہو رہا تھا۔ پورا فرش موتی کے پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر پھولوں کی وزنی لڑیوں کے بھاری پردے لگائے گئے تھے۔ سنگار میں اس کی سجاوٹ کچھ اس طرح کی گئی تھی کہ اس کی ساری لکڑی سرخ شیفون کے باریک کپڑے اور سفید پھولوں کے امتزاج سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف شیشہ نظر آ رہا تھا، جس میں سامنے صوفے پر دو پریوں جیسی معصوم سی لڑکیاں بیٹھی تھیں، پھولوں کے زیورات پہنے اور ہاتھوں پر تازہ مہندی لگائے وہ بالکل موم کی بنی ہوئی کوئی گڑیا لگ رہی تھیں۔ لاج، تمہیں ممانی بلا رہی ہیں نیچے لان میں۔ دروازہ کھلنے پر سفید شلوار قمیض اور پیلے پٹکے میں اس کا پھوپھیزاد فرحان بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اندر آتے ہی سجی سنوری لاج اور ایزابیل کے پاس آدھم کا۔ کیا مطلب؟ ایزابیل نیچے نہیں جائے گی؟ پیلے باریک گھونگھٹ میں سے لاج نے اپنی کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ نہیں، انہیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، مہمانوں کی وجہ سے اوپر نہیں آ سکتی۔ مجھے بولا تھا کہ پہلے لاج کو بلا لاؤ، پھر ایزابیل کو لڑکیاں لے آئیں گی۔ فرحان سنگار میں اس کے سامنے اپنے بال درست کرتے ہوئے بولا۔ لاج، تم جاؤ، مما کو کوئی ضروری کام ہوگا ورنہ یوں کبھی نہ بلاتی۔ ایزابیل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ دلہن کا فطری نروس پن آج اس پہ چھایا ہوا تھا۔ لاج نے اپنا انگرکھا سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرحان کے پیچھے پیچھے چلتی وہ جو ہی کمرے سے باہر آئی تو ایک دم فرحان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ ادھر سے نہیں میڈم، ادھر پیچھے کے راستے سے چلتے ہیں، یہاں بہت ہجوم ہے۔ ساری خواتین نے تمہیں اسٹیج پر جانے سے پہلے ہی دیکھ لیا تو چارم ختم ہو جائے گا۔ فرحان نے سینے پر ہاتھ باندھے اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔
تمہارا کوئی علاج نہیں، لاج نے سے گھورا اور پچھلی جانب کے راستے کی طرف چلتی فرحان بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ لان کی طرف اترنے والے آخری سینے کے پاس ایک قد آدم آئینہ آویزہ کیا گیا تھا، جس میں لان میں لگے درختوں اور پودوں کا عکس ہر وقت جھلملاتا رہتا تھا۔ تاہم لان میں چھائے رات کے اندھیرے کے سبب اب اس میں صرف سیڑھیاں اور اس سے ملے کا پورشن ہی نظر آ رہا تھا، جس میں بمشکل گھونگھٹ سنبھالتی لاج سیڑھیاں اتر کر لان میں چلی گئی تھی۔ مگر آئینے میں نظر آنے والا، اس کے عقب میں چلنے والا یہ نوجوان فرحان ہرگز نہ تھا۔ جاتے وقت اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے شیشے میں دیکھا تھا۔ نیلے آسمان جیسی اس کی آنکھوں کی تاب آئینہ لا نہ سکا اور اس میں ایک واضح دراڑ ترچھے رخ میں پڑ گئی۔ آئینہ سچ بے شک بولتا ہے، مگر ہوتا تو نازک ہے نا۔ لاج، ایزابیل، چلو بیٹا، سب انتظار کر رہے ہیں نیچے آپ دونوں کا۔ براؤن سلکی طرز کی طرح دار ساڑی پہنے مما اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے ہی سجی سنوری نومل لڑکیوں کا ایک ریلا امنڈ آیا۔ غالباً یہ سب انہیں نیچے لے جانے کے لیے آئی تھیں۔ لاج تو نیچے آپ کے پاس، ایزابیل کہتے کہتے رک گئی کیونکہ مما کا فون بج اٹھا تھا۔ ایزابیل نے نگاہیں واپس نیچے جھکا لیں اور مما کال پر کسی سے بات کرنے لگیں۔ کیا؟ او نو بیٹا، میں ناراض ہو جاؤں گی۔ لاج اور ایزابیل کو کتنا دکھ ہوگا، کل بھی نہیں آ سکتے کیا؟ فرحان بیٹا، کیسا باس ہے تمہارا جو 2 دن کی چھٹی پر آفس سے نکال دے گا؟ مما اور بھی نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھیں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مما کو تکے جا رہی تھی۔ فرحان تو سرے سے ہی ان کے گھر نہیں آیا تھا، وہ کوئٹہ میں جاب کے سلسلے میں مقیم تھا۔ تو پھر یہ کون تھا؟ یہ پورے چاند کی رات تھی آج اسے ان جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے۔ نہ جانے کتنے دن بیت چکے تھے۔ بھوک پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ جنگلی پھل اسے زندہ تو رکھے ہوئے تھے، مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ پیلا ریشمی جوڑا اب میلا چیکٹ ہو چکا تھا۔ خاردار جھاڑیوں کے تنکے ابھی بھی اس کے جوڑے میں اٹکے ہوئے تھے۔ درخت کے تنے سے لگی وہ دھیرے دھیرے اونگ رہی تھی۔ اب اسے اندھیروں سے خوف نہیں آتا تھا۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ اسے اپنے آس پاس ایک مانوس سی سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور لاشعوری طور پر اپنا دایاں پاؤں آگے کر دیا۔ کن کھجورے کی مانند ایک بے حد لمبا سانپ نمودار ہوا اور اپنا چوڑا پھن اس کے پاؤں پر رکھ دیا۔ ایک سسکی سی اس کے منہ سے نکلی، مگر سانپ پر اس کا اثر ندارت تھا۔ اپنے وجود کو سمیٹتا ہوا ساتھ والے درخت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چاند ہولے سے بدلی میں چھپا اور جب دوبارہ نمودار ہوا تو درخت کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا تھا جس نے اپنی لمبی پتلی آنکھوں میں سرما ڈال رکھا تھا اور سر کے بالوں کو اکٹھا کر کے عین کھوپڑی کے سامنے جوڑا بنایا ہوا تھا۔ تھک گئی ہو ناگیشورا؟ نوجوان لب کشا ہوا۔ میں ناگیشورا نہیں ہوں، مجھے اس جنگل سے نکال دو، مجھے میرے لوگوں میں واپس جانے دو۔ ناقاہت کے مارے اس سے رویا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اگلے چاند کے جنم پر تم مان جاؤ گی کہ تم میری ناگیشورا ہو۔ تمہاری ان سیاہ آنکھوں میں جب نیلاہٹ دوبارہ اترے گی تب تم مجھے پہچان لو گی۔ نوجوان اپنے پتلے پتلے سرخ ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ یہ غیر ملکی کمپنیاں چونکہ اپنے تئیں کسی غیر اخلاقی کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتی، لہٰذا سانپوں کے حقوق کا مکمل خیال رکھتے ہوئے مخصوص سپیروں کو 2 دن کے ایک ورکشاپ میں باقاعدہ تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ سانپ کے شکار کے دوران سانپ پر کسی قسم کی زیادتی نہ کریں اور خود بھی محفوظ رہیں۔ چند سال پہلے جب سندھ میں غیر ملکی کمپنیوں نے جوگیوں کی خدمات حاصل کی تھیں، اس کے بعد ناروے کے ایک اخبار میں سانپوں پر مبنی ایک دلچسپ اسٹوری شائع ہوئی تھی جس میں سنگچور سانپ کا ذکر نمایاں طور پر تھا۔ تاہم اب یہ سانپ ناپید ہو چکا ہے اور شاید ہی کسی کے پاس موجود ہو۔ کیمرامین وقار احمد کے ساتھ نائلہ ظفر چولستان ڈاکیومنٹری فلم اب اختتام پذیر ہو چکی تھی اور اس کے فوراً ہی بعد ملکہ ترنم نور جہاں
साड़ी के पल्लू से खेलते हुए लहक लहक कर गाना गा रही थीं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा। कपड़ा जलने की बू इज़ाबेल के नथनों तक पहुंची तो चौंक कर उसने अपने हाथ में थमी स्त्री की तरफ देखा जहां से शदीद धुआं उठ रहा था। संगचूर संगचूर, इसके कानों में अब एक ही लफ्ज गूंज रहा था। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो इज़ाबेल? तुम्हारा मतलब है कि लाज को वो संगचूर सांप ले गया है? फवाद उकता कर बोला। मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है। लाज के ख्वाब में आया था वो। इसके बाद हमारे घर में आकर बसेरा कर लिया था। लाज को हर वक्त अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, और सबसे बढ़कर वो मेहंदी वाली रात जब वो फरहान के रूप में आकर लाज को ले गया। हालांकि फरहान ने तो सिरे से शादी में शिरकत ही नहीं की थी। इज़ाबेल मामले की तह तक पहुंचना चाह रही थी। क्या तुम्हें ये सब लाज ने बताया था? फवाद ने इस्तफसार किया। नहीं, इसकी डायरी ने। वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखा करती थी। आज ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो अचानक से मुझे वो सब कुछ दोबारा से याद आ गया। मुझे अपनी बहन को वापस लाना है फवाद। इज़ाबेल बिल्कुल रोने ही तो लग गई थी। अच्छा लाओ, मुझे ये डायरी दो। ये सब पढ़कर मैं अपने तौर पर संगचूर सांप के बारे में मालूमात इकट्ठी करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा है भी तो हमें किस तरह पता चलेगा? क्योंकि इस नस्ल के तो बहुत सारे सांप होंगे। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि लाज के गायब होने की वजह कौन सा सांप है? फवाद की वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें कुछ पता लगाने की ज़रूरत नहीं है फवाद। लाएं लाएं भाभी, ये डायरी मुझे दें। लाज को मैं खुद वापस लेकर आऊँगा। दरवाजे में खड़ा ताहा न जाने कब से इनकी बातें सुन रहा था। अब मताना से चलता हुआ इनके बराबर सोफे पर आकर बैठ गया। मगर ताहा, तुम्हारी शादी है अगले महीने, तुम्हारी तवज्जो उधर होनी चाहिए, इज़ाबेल ने सूरज से कहा तो फवाद ने भी अस्बात में सर हिला दिया। कौन सी शादी? आप लोग जानते हैं कि मैं ये शादी क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं लाज को बेवफा समझ चुका था, और एक बेवफा लड़की के पीछे अपनी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद करता? मेहंदी की रात अचानक गायब होने वाली लड़कियों को अमूमन ऐसा ही समझा जाता है। और भाभी, मुझे तो आपसे शिकवा है कि आपने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाई क्यों? लाज पुरस्कार तौर पर गायब हो गई और मैं समझता रहा कि वो किसी के साथ। ताहा ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। अतलस और इसके घर वालों से मैं खुद माजरत कर लूँगा। ताहा ने इज़ाबेल के हाथों में पकड़ी डायरी को आहिस्ता से थामा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि फवाद और इज़ाबेल एक दूसरे को बेयकीनी की नज़रों से देखते रहे। मुझे पूरा यकीन है कि दूध का गिलास मैंने नहीं पिया और न ही नीचे गिरा, वरना कारपेट पर कोई तो निशान होता। और इतने अजीब और पुरस्कार अंदाज में पिया किसने है कि दूध एक ही बराबर मिकदार में गिलास में नीचे उतरता रहा। लबों से लगाए गए गिलास का निशान अमूमन एक ही तरफ होता है, मगर यहाँ तो मामला ही कोई और। ताहा हैरत से औराक पलटता जा रहा था। इस पर हकीकतों के दर अब खुल रहे थे। लाज किसी कदर ट्रांस की कैफियत में थी और वो मुकम्मल ला इल्म रहा था। अब डायरी का आखिरी सफ़ा आ चुका था। इसके बाद डायरी के तमाम औराक खाली थे। 24 फरवरी 1993। आज मेरा दिल न जाने क्यों घबरा सा रहा है। शाम होते ही मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाएगा। सब कह रहे हैं कि ऐसे मौक़ों पर सब दुल्हनों का दिल घबराता है, मगर मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे दिल की हालत कुछ और किस्म की है। जैसे कुछ हो जाएगा, जैसे बहुत बड़ी तबाही मुँह खोले खड़ी हो। अभी इज़ाबेल चाय का कप रख कर गई है। मेरा चाय भी पीने को दिल नहीं कर रहा। एक धड़का सा दिल को लगा हुआ है। इसके बाद डायरी के तमाम औराक अनछुए थे। ताहा के दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। काश काश लाज इसे कुछ तो बाखबर रखती। एक मोहम सी हसरत इसके दिल में जागी। दोपहर के 3 बज रहे थे। वॉशरूम से शावर का तेज पानी गिरने की मुसलसल आवाज आ रही थी। बेड पर एक छोटा सा सूटकेस तैयार पड़ा था। थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और ताहा
اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا ہوا باہر آیا۔ تاہا، میرا چارجر نہیں مل رہا تھا، تمہارے پاس تو نہیں؟ اس ٹائم کہاں جانے کی تیاری ہے؟ فواد، جو اپنے کسی کام سے اس کے پاس آیا تھا، اب اپنا مدعا بھول کر اس کی تیاری کی بابت پوچھ ڈالا۔ جہاں مجھے جانا چاہیے۔ بالوں میں برش پھیر کر اس نے سوٹ کیس اٹھایا اور باہر نکلنے لگا تو سامنے راستے میں ایزابیل اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، ایزابیل نے سپاٹ انداز میں کہا، مگر وہ مزید کچھ بولنا چاہتا تھا جب فواد نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو تاہا، نہ تو ایزابیل اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ سکتی ہے اور نہ میں اپنے بھائی کو۔ فواد کے ٹھوس دلائل پر تاہا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لڑکی میں کچھ ایسا ضرور ہے جو اس سانپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ خیر عالم لاج کی تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، مگر ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ میری بہن میں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ بس اس سنگچور سانپ کو پکڑ لیجئے تاکہ میری بہن واپس آ سکے۔ ایزابیل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دیکھیں بی بی، اس نسل کے سانپ اب نہیں ملتے، بہت ہی کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی سانپ یا ناگ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس کی کینچلی کے ذریعے آرام سے لاج تک پہنچا جا سکتا ہے۔ خیر عالم نے لاج کی تصویر اب ٹیبل پر رکھ دی۔ کوئی تو راستہ ہوگا؟ تاہا سوال کنا ہوا۔ اس کے لیے ہمیں ایک جڑی بوٹی کی تلاش کرنی ہوگی۔ سنگچور پر بین کا جادو اثر نہیں کرتا، نہ ہی یہ بین کی تال پر قابو میں آتا ہے، لیکن اس خاص جڑی بوٹی کی بو اسے کھینچ لائے گی، وہ جہاں کہیں بھی ہوا۔ جیسے رات کی رانی کے پھول کی خوشبو سانپوں کو دیوانہ کرتی ہے، ویسے یہ جڑی بوٹی سنگچور سانپوں کو انتہائی پسند ہے۔ اس کی تلاش کے لیے ہمیں کسی انتہائی قدیم اور گھنے جنگل میں جانا ہوگا۔ خیر عالم بولتے جا رہے تھے۔ 3 گھنٹے بعد ان کی گاڑی خیر عالم کی رہنمائی میں گھنے جنگل کی جانب رواں تواں تھی۔ خیر عالم شعبۂ وائلڈ لائف کے ایوارڈ یافتہ تھے، خاص طور پر سانپوں کے بارے میں ان کے علم سے ہر کوئی بخوبی آگاہ تھا، اسی لیے فواد اور تاہا نے رسمی سپیروں کی بجائے خیر عالم کو ترجیح دی تھی۔ کچھ گھنٹے کی مسافت کے بعد ان کی گاڑی ایک نہایت قدیم اور گھنے جنگل کے عین بیچوں بیچ آ رکی۔ دیوکامت درخت اس قدر گھنے تھے کہ دن میں بھی رات کا سما لگ رہا تھا۔ انہوں نے گاڑی کی فل لائٹس آن کر دیں۔ وہ جڑی بوٹی یہیں کہیں آس پاس ہی ہے، خیر عالم نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، اور ایک خاص سمت چل پڑے۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد گھنی جھاڑیوں کے پیچھے سے بالآخر وہ جڑی بوٹی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ خیر عالم کے سونگھنے کی حس واقعی حیران کن حد تک تیز تھی۔ ہم اس جڑی بوٹی کو زیادہ دیر تک اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ سنگچور سانپ ان قریب آ جائیں گے۔ یہاں پر بھاگو جلدی۔ خیر عالم سبک رفتاری سے بھاگے اور ایک نہایت قدیم درخت کے نیچے وہ جڑی بوٹی رکھ دی اور خود واپس کار کی طرف بھاگے۔ اب وہ سب لوگ کار کے شیشے اوپر چڑھائے دروازے کو لاک کیے دور سے جڑی بوٹی کا نظارہ کر رہے تھے۔ اس جڑی بوٹی کی یہ خاصیت ہے کہ اپنی شاخ سے ٹوٹتے ہی اس کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے، ورنہ شاخ پر لگی جڑی بوٹی کی خوشبو قید رہتی ہے۔ اب تم لوگ دیکھنا کیسے ابھی کچھ دیر میں سنگچور سانپ یہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایزابیل، آپ اپنے گھر میں سانپ کو بغور دیکھ چکی ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اتنوں میں سے اس ایک کو پہچان لیں گی؟ خیر عالم نے سوالیہ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ جی میں کوشش کروں گی، وہ تھوک نگل کر بولی۔ شیطان آپ کو اس سانپ کی پہچان کروانے میں کافی رکاوٹ پیدا کرے گا، آپ کو بہکائے گا، لیکن آپ نے ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہے، خیر عالم نے شیشوں کے آر پار دیکھتے ہوئے کہا۔ شیطان؟ یہ کون سی نیکی بندی کی جنگ ہے جو شیطان آئے گا؟ فواد نے بھویں سکیڑی۔ نہیں فواد صاحب، شیطان صرف نیکی بدی کے درمیان نہیں ہوتا، غلط اور صحیح کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ ہر غلط کے ساتھ شیطان کی طاقت ہوتی ہے اور ہر صحیح کے ساتھ نیکی کی۔ بعض دفعہ صحیح اور سچ کو چھپانے کے لیے شیطان
مختلف شکوک و شبہات کا سہارا لیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت شیطان اور اس کی طاقت سے الرٹ رہنا چاہیے۔ وسوسے ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ شیاطین الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ پہلی قسم اس شیطان کی ہوتی ہے جو انسان گمراہ کرتا ہے۔ دوسری قسم کے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں یا گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں، اور بے شک دوسری قسم کے شیاطین ہم اپنی آنکھوں سے اس دور میں دیکھ رہے ہیں، جیسے خدائی خدمتگار کا بھیس بدل کر معصوم انسانوں کو لوٹنا، اور بولتے بولتے خیر عالم کو اچانک بریک سا لگ گیا اور بجلی کی سی تیزی سے انہوں نے اپنی نظریں جنگل میں ادھر ادھر دوڑائیں۔ زمین پر بکھرے سوکھے پتوں میں سرسراہٹیں واضح طور پر محسوس کی جا رہی تھیں۔ فواد، ایزابیل اور طاہا بھی خیر عالم کی باتوں کے سحر سے ایک دم نکلے اور انجانی سمتوں میں دیکھنے لگے۔ بہت بڑے بڑے سانپ جڑی بوٹیوں کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ دل کو ہلا دینے والا منظر۔ خیر عالم کے علاوہ باقی سب کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ تو یہ سنگچور سانپ ہیں؟ ایزابیل دل ہی دل میں سہمی۔ خیر عالم بھی نہایت محبیت سے سانپوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایزابیل، پہچانو اس کو جو آپ کے گھر آیا تھا؟ خیر عالم نے گردن موڑ کر ایزابیل کی طرف دیکھا، جس کے جواب میں ایزابیل نہایت غور سے ایک ایک سانپ کو تارتی نظروں سے کھوجنے لگی۔ اچھا دیکھیں، وہ جو درخت کی ٹوٹی ہوئی ٹہنی کے پاس جڑی بوٹی کے بائیں طرف سانپ ہے نا، وہ آئی تھنک اپنی عمر کے 100 برس مکمل کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ خیر عالم نہایت محبیت سے بولے۔ او مائی گاڈ، میں تو سمجھا کہ وہ 3-4 سانپ ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، پر وہ تو صرف ایک سانپ ہے۔ فواد حیرت سے چیخا، جس کی وجہ سے ایزابیل کی توجہ بھی ادھر مبذول ہوئی۔ یہی ایزابیل سے کچھ بھی نہیں بولا جا رہا تھا، وہ بس کانپتے ہاتھوں سے اسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی جس کی بابت ابھی خیر عالم بتا رہے تھے۔ بھابی، کیا آپ کو یقین ہے؟ طاہا سرعت سے بولا۔ 100%۔ جذبات کے مارے ایزابیل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ خیر عالم کے چہرے پر اب تشویش اور فکر کے سائل لہرانے لگے تھے، کیونکہ ان کا مقابلہ سنگچور سانپ سے نہیں بلکہ سنگچور ناگ سے ہونے والا تھا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلے اور نیچے جھک کر کچھ اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ بڑے ماہرانہ طریقے سے ایک درخت پر چڑھنے لگے۔ سب ناسمجھی سے خیر عالم کی کارروائی کو دیکھ رہے تھے، جو اپنی جیب سے موبائل نکالے اب کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں طاہا کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ اس نے میسج پڑھنا شروع کیا۔ میں نے نیچے جھک کر جو پتھر اٹھایا ہے، اس کے ساتھ بندھی ڈوری کا دوسرا سرا اس جڑی بوٹی کے ساتھ منسلک ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس جڑی بوٹی کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ تمام سانپ اور وہ ناگ کشش زدہ ہو کر میری طرف آئیں گے اور جڑی بوٹی کو پانے کی کوشش کریں گے۔ حصول کی اس جنگ میں یقیناً وہ ناگ ان سب سانپوں پہ سبقت لے جائے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو واپس جا سکتے ہیں۔ طاہا نے میسج پڑھ کر سنایا تو سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے محسن خیر عالم کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ طاہا نے 9 لکھ کر پیغام خیر عالم کے نمبر پر بھیج دیا، جسے پڑھ کر خیر عالم نے کندھے اچکائے اور ڈوری کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ سانپوں کے ہجوم میں ایک کلبلاہٹ سی مچ گئی اور وہ دیوانہ وار جڑی بوٹی کے پیچھے آنے لگے۔ ناگ بھی اپنے وجود کے دونوں اطراف میں لگے بے تحاشا کانٹوں کو سمیٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اب جڑی بوٹی درخت کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ خیر عالم نے اسے آہستہ آہستہ زمین سے بلند کرنا شروع کیا۔ تمام سانپ اپنے پھن اٹھا کر ہوانک بنے بلند ہوتی جڑی بوٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ناگ نے ایک زوردار پھنکار ماری اور اپنے وجود کو اچھال کر درخت پر چڑھنے کی کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی سانپ بھی درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر تب تک جڑی بوٹی ناگ کے گلے میں پھنس کر اپنا کام دکھا چکی تھی۔ خیر عالم نے گوشت کے ساتھ چپک جانے والا ایک نادیدہ محلول جڑی بوٹی پر پہلے سے لگا کر رکھ دیا تھا۔ ناگ نے جو ہی اسے نگلنے کی کوشش کی، وہ اس کے حلق کے ساتھ چپک گئی۔
ناک کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بے ہنگم وجود کو درخت پر چڑھنے والے سانپوں پر بری طریقے سے مار رہا تھا، جس کی وجہ سے سانپ لڑک لڑک کر نیچے گر رہے تھے۔ سنگچور ناگ بے حد بے چین لگ رہا تھا۔ خیر عالم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درخت کی پچھلی سائڈ پر چھلانگ ماری۔ ڈوری ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہی تھی، پہلے سے تیار ایک بڑے سے تھیلے کا۔ انہوں نے منہ کھولا اور ڈوری کو کھینچتے ہوئے تھیلے میں ڈالنے لگے۔ سنگچور ان کی طرف کھنچا چلا آ رہا تھا۔ سانس گھٹنے کی وجہ سے وہ بے دم سا ہو گیا تھا۔ اب خیر عالم نے لوہے کی ایک نوکیلی اسٹک کا استعمال کیا اور اسے سنگچور ناگ کی گردن دبوچ کر تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ باقی سانپ خطرے کی بو سونگھ کر اب واپس اپنے اپنے بلوں کو لوٹ رہے تھے۔ سانپ کی سمجھنے کی حس انسان سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ نہیں، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے کچھ دوستوں نے بتایا ہے کہ ایک بار وہ اسپتال کے کسی کمرے کے پاس سے گزرے جہاں ایک مریض بڑی زوردار آواز سے چیخ و پکار کر رہا تھا، اور اس کی چیخیں اتنی دلدوز جگر پاش تھیں کہ قلب و جگر کو پارا پارا کر رہی تھیں۔ وہ جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس مریض کا سارا جسم مکمل طور پر شل ہو چکا ہے۔ وہ کروٹ لینے کی کوشش تو کر رہا ہے مگر اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ انہوں نے آن ڈیوٹی میل نرس سے اس کے چیخنے چلانے کا سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کی آنتیں تلف ہو چکی ہیں اور دوپہر اور شام کے ہر کھانے کے بعد اس کو بدہضمی اور پیٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں نے اس سے کہا کہ اس مریض کو ثقیل اور بھاری غذا نہ دیا کریں، اسے گوشت اور چاول کھانے سے بچا کر رکھیں۔ تو میل نرس نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہم اسے کیا کھلاتے ہیں؟ ہم ناک میں نالی لگا کر اس کے ذریعے اس کے پیٹ میں دودھ پہنچانے کے سوا کچھ بھی نہیں کھلاتے۔ یہ ساری تکالیف اسے صرف دودھ ہضم کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے اصل تکلیف۔ لاج کی حالت تو پھر بھی بہت بہتر ہے، انشاءاللہ جلد ریکور کر جائیں گی۔ ہمیں اپنی تکلیف کا مقابلہ ہمیشہ ان لوگوں کی تکلیف سے کرنا چاہیے جو ہم سے زیادہ بدتر حالت میں ہوتے ہیں، پھر ہمیں اپنی تکلیف بہت چھوٹی لگنے لگے گی۔ ڈاکٹر سجاد نہایت رسانیت سے بے تحاشا روتی ایزابیل کو تسلی دے رہے تھے جب عین اسی لمحے دروازہ تڑاک سے کھلا اور مما بوکھلائی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کہاں ہے میری لاج؟ مجھے اس سے ابھی ملنا ہے، مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ آپ لوگ انہیں مریضہ کے پاس لے جائیں، لیکن دھیان رہے کہ صرف دور سے دیکھنا ہے، کل تک انشاءاللہ وہ بات کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر سجاد کرسی سے اٹھے اور اگلے مریضوں کو دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ نقاہت زدہ چہرے پر آکسیجن ماسک لگائے وہ صدیوں کی فاقہ زدہ لگ رہی تھی، چہرے کی ہڈیاں ابھر کر باہر کو آئی ہوئی تھیں۔ میری بچی، مما منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگ پڑی۔ بس کچھ ہی گھنٹے کی بات ہے، اس کے بعد یہ آپ لوگوں سے بات کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ ڈیوٹی پر استادہ نرس کہہ کر ٹک ٹک کرتی باہر چلی گئی۔ وہ پورا دن آنکھوں میں نکل گیا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی گئیں۔ صبح ابھرنے والا سورج اب آہستہ آہستہ کر کے ڈوب رہا تھا۔ وہ پھٹتے ہی رزق کی تلاش میں نکلنے والے پرندے اپنے بچوں کے لیے دانہ چونچ میں دبائے شام کے سرمئی اندھیروں میں اب اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ مما، میں نہیں جانتی کہ وہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے مما۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اتنا رونا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لاج، پلیز چپ کر جاؤ۔ طاہا جو کتنی ہی دیر سے اسے روتا دیکھ رہا تھا بالآخر بول ہی اٹھا تھا، تم نے اطلس کو چھوڑ کر ٹھیک نہیں کیا طاہا، مجھے اپنا آپ مجرم لگ رہا ہے۔ آنسو پوچھتے ہوئے اب وہ طاہا سے مخاطب تھی۔ اطلس کی شادی تو ہو بھی گئی اور وہ بہت خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ، پھر تم کیوں خواہ؟ اس کے موبائل کی بیل بج اٹھی۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے فون کان سے لگایا۔ مخاطب کی بات سن کر اس کے چہرے کے رنگ اڑتے جا رہے تھے۔ لاج اٹھو، آپ سب لوگ بھی اٹھیں، ہمیں ابھی خیر عالم کے پاس پہنچنا ہے، طاہا نے تیزی سے کہا اور لاج کو سہارا دے کر کھڑا کرنے لگا۔
مگر ہوا کیا ہے؟ ایزابیل نے ورتائے حیرت سے پوچھا۔ سنگچور بھاگ گیا ہے، اپنے تھیلے میں نہیں ہے وہ۔ خیر عالم کا کہنا ہے کہ لاج کو لے کر جلدی یہاں پہنچے کیونکہ وہ لاج کے پیچھے ضرور آئے گا۔ تاہا اب گاڑی اسٹارٹ کر رہا تھا، سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور یہ گاڑی فراٹے بھرنے لگی تھی۔ یہ ایک نیم تاریک سا کمرہ تھا۔ خیر عالم زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ پٹاریوں اور تھیلوں سے مزین اس کمرے میں خیر عالم کی آواز گونج رہی تھی جسے سبھی غور سے سن رہے تھے۔ جنان البیوت، یہ گھریلو سانپ ہوتے ہیں جو چھوٹے اور ہلکے قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سوائے ان کے جن کی دم کٹی ہوئی ہو اور جن کے اوپر والے حصے پر سفید لکیریں ہوں، کیونکہ یہ دونوں قسم کے سانپ بینائی کو ختم کر دیتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ یہاں اس وقت میرے پاس ان پٹاریوں اور تھیلوں میں یہ سب قید ہیں۔ کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی بھاگنے کی، مگر سنگچور کا معاملہ ان سب سے الگ ہے۔ وہ یہاں سے نہ جانے کیسے فرار ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ لاج کے پیچھے عنقریب یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس سے پہلے مجھے یہ چاپ مکمل کرنا ہوگا جس میں سنگچور ناک کے لاج کے پیچھے پڑنے کی وجہ سمجھ آ جائے گی۔ سب خاموش بیٹھے تھے۔ سب کے لبوں میں موجود لفظوں نے جیسے دم توڑ دیا تھا۔ خیر عالم کے سامنے اب آگ کا بڑا سا الاؤ دہک رہا تھا۔ آنکھیں بند کی وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک نہ جانے کیا کچھ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر وہ آگ کے شعلوں میں جیسے کچھ کھوجنے کی کوشش کرنے لگے۔ تم کون ہو لڑکی؟ آگ کے دہکتے شعلوں میں کچھ دیکھنے کے بعد اب وہ اپنی آنکھیں لاج پر مرکوز کیے ہوئے تھے جو ان کے اچانک ایسے سوال سے گھبرا سی گئی۔ باقی سب لوگوں کے چہروں پر بھی حیرت کی شکنیں ابھریں۔ کیا مطلب؟ یہ لاج ہے؟ آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ تاہا سے رہا نہ گیا اور وہ فوراً بول پڑا۔ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں، آپ لوگ یہاں آ کر دیکھیں۔ خیر عالم کے کہنے پر تاہا، فواد، ایزابیل اور مما اٹھ کر خیر عالم کے ارد گرد آ کر بیٹھے۔ لاج میں اٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی، وہ وہیں گمسم سی بنی بیٹھی تھی۔ سب نے جو ہی آگ کے شعلوں میں دیکھا، ان کی آنکھیں حیرت سے کھلتی چلی گئیں۔ سرخ شعلوں کے وسط میں ایک شبیہ سی جمی ہوئی تھی جس میں لاج کی تصویر کے سامنے کن کھجورے کی طرح کا سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ قابل غور بات یہ تھی کہ تصویر میں لاج کی آنکھیں بالکل نیلے ہیرے کی طرح جامد ساکت آنکھیں۔ ان آنکھوں میں زندگی نام کی کوئی چیز نہ تھی، البتہ لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ سبھی لوگ کبھی تصویر کو تو کبھی سامنے بیٹھی لاج کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو لاج کی تصویر ہے، مگر آنکھیں؟ فواد کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، یہ آنکھیں اس نے خود ایسی کی تھیں۔ اس نے ایک ایپ موبائل پر ڈاؤن لوڈ کی تھی، پھر آنکھوں کا کلر چینج کیا تھا۔ سب نے اس کی اس تصویر کی بہت تعریف کی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں بالکل قدرتی لگ رہی تھیں۔ اس کے بعد یہ تصویر اس نے کافی عرصے تک اپنے موبائل کے وال پیپر پر بھی لگائے رکھی تھی۔ ایزابیل متحیر سی بولتی چلی جا رہی تھی۔ یہ کون ہے جس نے میری بچی کا روپ دھارا ہے؟ مما نخوت سے بولی، جس پر لاج تڑپ کر کھڑی ہوئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے متواتر گر رہے تھے۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ خیر عالم نے سرعت سے بین اٹھایا اور بجانے لگا۔ نیم تاریک کمرے میں بین کی آواز گونجنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی لاج پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا تو خیر عالم نے وہ خاص جڑی بوٹی نکالی جس کی خوشبو سے سنگچور سانپوں کی نسل دیوانہ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں الٹے راستے پر آ رہے ہیں؟ میرا اللہ جانتا ہے میں لاج ہی ہوں۔ یہ تصویر میں نے ہی ایپ کے ذریعے بنائی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھ پر نیلی آنکھیں کیسی لگتی ہیں۔ ابھی لاج اتنا ہی بول پائی تھی کہ کوئی چیز زوردار دھماکے سے اس پر آن گری اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ سب ایک دم بوکھلا گئے۔ اتنا بڑا کن کھجورا؟ فواد نے گھبرا کر
अपने खुले मुंह पर हाथ रखा। ये कन खजूरा नहीं, शंखचूर है। कन खजूरा इतने बड़े साइज का नहीं होता। आप सब लोग पीछे चले जाएं, हमसे गलती हो गई। हमने लाज को इन्हीं में से एक समझ लिया। खैर आलम गोया शंखचूर से मुकाबले पर उतर आए। लाज के मुंह से गुटी गुटी चीखें निकल रही थीं। सांप अब अपना वजूद आहिस्ता आहिस्ता इस पर से उठा रहा था। तुम बीच में मत आओ बालक, वरना पछताओगे। मेरी नागेश्वरा को हरगिज मुझसे दूर करने की कोशिश मत करना। वो अब एक खूबसूरत नौजवान था। मैं जानता हूँ कि अपनी उम्र के 100 साल गुजार कर तुमने इंसान का रूप धारण कर लिया है, लेकिन एक बात जान लो कि इंसान इंसानों के लिए बने हैं। ये तुम्हारी नागेश्वरा नहीं, ये लड़की लाज है। आदमसाद लड़की है ये। इसकी तस्वीर वाली नीली आंखें तुमने कहीं देख ली होंगी, इसीलिए तुम इसके पीछे आए हो ना। खैर आलम अब असल वजह तक पहुंच चुके थे। हाँ, बरसात के मौसम में गीली मिट्टी का मजा लेने के लिए मैं इनके घर की क्यारी में बैठा था। साथ ही इनकी कुर्सियां और मेज पड़े थे। शंखचूर सब बताता जा रहा था और लाज के दिमाग में माजी की आंधियां चलने लगीं। नहीं फौजिया, मैं पार्टी में नहीं आ रही। गेस्ट आए हुए हैं। हम लोग कल बिलाल की मंगनी के लिए निकल रहे हैं। वो सामने से आते बिलाल को देख रही थी, जो इसी की तरफ आ रहा था। बारिश के बाद हरे भरे लान का सरसब्ज मंजर बहुत सेहत अफजा लग रहा था। हल्की हल्की हवा बहुत भली मालूम हो रही थी। घास पर नन्हे नन्हे कतरे अभी भी मौजूद थे। लाज देखो, कामरान ने मुझे ड्रेसेस की कुछ तस्वीरें व्हाट्सएप की हैं। इनमें से कल के लिए कौन सा ड्रेस खरीदूं मैं? बिलाल वहीं ठंडी घास पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उलान में हमेशा कुर्सियों की बजाय घास पर ही बैठा करता था। लाज भी वहीं इसके साथ आकर बैठ गई। खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों से मज़य्यन क्यारी इनके दाएं तरफ थी। हल्की हवा में इधर से उधर लहलहाते फूल बहुत ख्वाबनाक लग रहे थे। फौजिया अभी भी होल्ड पर थी। इसने फ़ोन वापस कान से लगाया। फौजिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बाय। फ़ोन उसने वहीं दाएं तरफ अपने पहलू में घास पर ही रख दिया और बिलाल के साथ ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए पिक देखने लगी। इसके मोबाइल का LCD बैकलाइट टाइम तकरीबन 30 सेकंड था। चुनाचे 30 सेकंड के लिए इसके मोबाइल का वॉलपेपर रोशन रहा। अपने आधे से ज़्यादा धड़ को क्यारी की ठंडी मिट्टी पर लंबाई की सूरत में फैलाए नीम इस्तादा इसने चौंक कर स्क्रीन पर मौजूद इसकी नीली आंखों वाली तस्वीर को देखा था और फिर देखता ही रहा था। ये मेरी नागेश्वरा है। इसकी नीली आंखों ने मुझे बताया है कि यही मेरी नागेश्वरा है। वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। शंखचूर खोसा गया। वो नीली आंखें महज एक तस्वीर थीं जो इसने खुद बनाई थी, वरना हकीकत इसके बरक्स है कि तुम्हारी नागन नहीं है, बल्कि एक आम आदमजाती है। खैर आलम इस नाग को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि इतने में कमरे में तेज सरसराहटों की आवाज़ें आने लगीं। न जाने कहाँ से ढेरों सांप निकल निकल कर कमरे में इकट्ठे हो रहे थे। इनमें शंखचूर नस्ल के भी थे, लेकिन इंतहाई कम। दूसरी नस्लों के सांप ज़्यादा थे। खैर आलम इस अचानक उकताद से बौखला से गए। शंखचूर नाग के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। कमरे का मंजर कुछ इस तरह था कि नाग के पीछे लाज और नाग के सामने फवाद, ताहा, मम्मा, एजाबेल और खैर आलम खड़े थे। सांप कीड़े मकोड़ों की तरह तेजी से रेंगते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे थे। इतने में कमरे में एजाबेल की दिल खराश चीख गूंजी। वो अपना पैर पकड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे जमीन पर गिर रही थी। सब बौखलाकर इसकी तरफ भागे। सद रंग का एक छोटा सा सांप अपना काम करके निकल चुका था। आम मालूमात के मुताबिक सांप जितना छोटा होता है उतना ही जहरीला होगा। एजाबेल के मुंह से नीला खट माइल झाग निकलना शुरू हो गया। फवाद पागलों की तरह इसको झंझोड़कर होश में लाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ खैर आलम को सांपों ने चारों तरफ से घेर रखा था। इन्हें फरार का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यूं लग रहा था कमरे की जमीन पर सांपों का फर्श बिछा है। खैर आलम ने बेबसी से कमरे के बाएं कोने में रखे एक बड़े से पिंजरे की तरफ देखा, जहां नेवले पूरी तरह से कुलबुला रहे थे, जैसे बाहर आने के लिए बेचैन हो। हमें से किसी को जाकर वो पिंजरा खोलना होगा, वरना ये सांप
ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ میں اکیلا اتنے ڈھیر سارے سانپوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا، خیر عالم نے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، کیونکہ سانپوں کی تیز پھنکاریں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ایزابیل بے جان ہو چکی تھی، اس کی گردن ایک طرف کو لڑک چکی تھی۔ مما نے اسے زندگی سے ہاتھ دھوتا دیکھ کر ایک دل دہلا دینے والی چنگاڑ ماری اور دیوانہ وار سانپوں کی طرف بھاگ کر انہیں پیروں تلے سے کچلنے کی ناکام کوشش کرنے لگیں۔ یہ غلط کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ محبت اندھی تو صرف ماں کی ہوتی ہے، باقی محبتیں تو محبوب کو بدلتا دیکھ کر اپنا راستہ بھی بدل لیتی ہیں، مگر ماں کی محبت اور اولاد کے لیے بالکل اندھی ہوتی ہے۔ اسی اندھی محبت میں انہیں سانپ کے خوفناک ڈھیر میں اپنے ننگے پیروں پر زوم ہوا اور وہ اپنے پیروں سے ہی انہیں کچلنے لگیں۔ نتیجتاً سانپوں نے بھی اپنا بچاؤ کرتے ہوئے پھن اٹھا کر مما پر 3-4 وار کیے۔ سانپ کا تو ایک ہی وار انسان کے لیے کافی ہوتا ہے، جب 3-4 سانپوں نے انہیں ڈسا تو وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئیں۔ سانپوں کا سیاہ ڈھیر ان کے وجود کو ڈھانپ رہا تھا، ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سانپ سپڑ سپڑ کرتے پھر رہے تھے۔ اتنے میں کمرے میں جیسے ایک بھونچال سا آ گیا، پنجرا کھل چکا تھا اور نیولے کمان سے نکلے تیر کی طرح سانپوں کی طرف بڑھے۔ فواد وہیں پنجرے کے پیچھے پسینے سے تربتر کھڑا تھا۔ بھاگو یہاں سے! سانپوں کو نیولوں سے الجھتا دیکھ کر خیر عالم تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگے۔ سانپ تیزی سے لہولہان ہو رہے تھے۔ سنگچور ناگ بھی اب نیولوں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کا دھیان لاج پر سے ہٹ چکا تھا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاج بھاگ کر طاہا اور خیر عالم کے ہمراہ آ گئی تھی۔ افراتفری اور ہوش اڑنے کا عالم اتنا شدید تھا کہ ان کا دھیان مما اور ایزابیل کی طرف کم اور اپنی طرف زیادہ تھا۔ کمرے سے نکلتے وقت بیرونی دروازے کے پاس رک کر طاہا ایک پل کو رکا اور مڑ کر پیچھے فواد کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی پنجرے کے پاس ہی پھنسا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سانپوں اور نیولوں کا ڈھیر آپس میں گتھم گتھا تھا۔ لاج، تم خیر عالم صاحب کے ساتھ جاؤ، میں فواد کو لے کر آتا ہوں۔ طاہا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ جو ہی وہ کمرے کے اندر واپسی کے لیے مڑا تو اس کی آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے دیوار کے ساتھ جم کر کھڑا ہونے والا فواد اب آہستہ آہستہ نیچے گر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں خون اتر رہا تھا اور منہ سے سفید جھاگ سنگچور البتہ منظر سے غائب تھا۔ طاہا، چلو یہاں سے! طاہا بھاگو پلیز! فواد کی حالت دیکھ کر لاج روتے ہوئے طاہا کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی، جبکہ طاہا ہسٹریائی انداز میں ان کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ان کی گاڑی تیزی سے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ ان کا رخ غیر ارادی طور پر ویران جھوپڑیوں والی بستی کی طرف تھا، جہاں اب کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ ایک گھاس پھوس سے بنی معمولی سی جھوپڑی تھی، جس کی تمام دیواریں گیلی تھیں، فرش بھی تر تھا۔ کونے میں پانی کا مٹکا رکھا تھا، جس کے اوپر مٹی کا پیالہ اوندھا دھرا تھا۔ فرش کے عین درمیان 2 انسانی وجود آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم جانتی ہو ناگیشورا کون تھی؟ میری پتنی، شکل و صورت میں ہو بہو تمہارے جیسی تھی۔ ایک بار ہم انسانوں کی بستی میں کسی مکان میں تھے کہ وہاں اچانک زلزلہ آیا اور ایک بڑی سی دیوار ہمارے اوپر گر گئی۔ میں تو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر میری ناگیشورا اس کی زد میں آ گئی اور میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اس کے کافی عرصے بعد جب میں نے تمہاری نیلی آنکھیں تصویر میں دیکھیں تو مجھے لگا کہ میری ناگیشورا واپس آ گئی ہو۔ نیلی آنکھوں میں تو تم بالکل میری ناگیشورا لگ رہی تھیں۔ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ تمہیں اپنے ساتھ اپنے جہان میں لے چلوں۔ اس کے لیے مجھے چاند کے 13 جنموں کا انتظار کرنا تھا اور چاند کے ہر جنم پر بہت معمولی سا زہر تمہارے اندر اتارنا تھا، تاکہ تم آہستہ آہستہ اپنا انسانی روپ چھوڑ دو اور ناگن روپ اختیار کرو۔ 12 جنموں تک تو یہ عمل ہو گیا، مگر آخری یعنی 13ویں جنم پر اس خیر عالم نے مجھے قابو کر کے میری طاقتیں زائل کر کے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ لیکن دیکھو، بھگوان کو بھی تمہارا اور میرا ملن منظور تھا۔ لاج مسکراتے ہوئے سنگچور ناگ کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کے بعد وہ لاج کی پیشانی پر بوسہ کرنے کے لیے آگے کو جھکی
जिस पर वो हाथ से इसे रोककर हौले से पीछे को हटी। मैं पर्दा गिरा हूँ। इसने झोपड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहाँ बोसीदा टाट का पर्दा ऊपर को उठा हुआ था। शंखचूर नाग सुर्ख होठों पर तबस्सुम बखेरता हुआ इसे देखने लगा। वो खरामा खरामा चलती हुई पर्दे तक आई, अपनी बगल में से लाइटर निकालकर ऑन किया और इसे अपनी पुश्त की जानिब पीछे झोपड़ी में उछाल दिया। दीवारें और फर्श पहले ही मिट्टी के तेल से तर थे। घास फूस की बनी झोपड़ी में आग के शोले भड़क उठे। वो तेजी से झोपड़ी से बाहर भाग आई, मगर तब तक इसका दुपट्टा आग पकड़ चुका था। पहले से मुंतशिर ताहा और खैर आलम ने कमाले दिमाग से काम लेते हुए आग बुझाई। हाजिर दिमाग ही जीत चुकी थी। शंखचूर शोलों की नज़र हो चुका था और ये लोग गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवां तवां थे। क्या आपने कुदरत की तख्लीक में कोई कमी देखी लाज? अगर किसी में कोई कमी है भी तो इसमें एक ऐसी खूबी कुदरत ज़रूर रखती है जो किसी दूसरे में नहीं होती। आप किसी को कोई चीज़ बनाकर पेश करें और वो शख्स आगे से इसमें कोई रद्दो बदल या तरमीम करे तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि वो आपकी बनाई गई चीज़ से मुतमईन नहीं। कुदरत ने आपकी आंखें बहुत प्यारी बनाई हैं, इसके बावजूद आपने। लाज की हद दर्जा शर्मिंदगी देखकर खैर आलम चुप से हो गए। मैंने तो बस यूं ही, लाज मिनमिनाई। गलती का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसे बस यूं ही कहकर टाल दिया जाता है। हमारे दीन में आईब्रोज का बनवाना, बाल नोचना, जिस्म कुतवाना, ये सब गुनाह क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह की तख्लीक किसी तरमीम की मोहताज नहीं। इसने हमें बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। आजकल लेंसेज लगाकर खुद को आर्जी खूबसूरती देने वाले लोग ये नहीं समझते कि असल खूबसूरती वही है जो दायमी है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। गाड़ी से उतरते वक्त खैर आलम लाज के लिए सोचों के नए दर खोलकर चल दिए थे।